الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. انتہائی معزز ناظرین سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ہمارا درس قرآن کنٹینیو ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کو خیریت عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی تفسیر کریں گے. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہ او حروف عاطفہ میں سے ہے، اس کا عطف پیچھے الم تر پر ہے. فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. وہ بولے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو اس کے ختم ہونے کے بعد. فاماته الله 100 عام. پھر اس آدمی کو اللہ نے 100 سال تک موت دے دی. ثم بعثا. پھر اس کو اٹھا دیا. قال کم لبثت. تو بولے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا عرصہ تو ٹھہرا ہے. قال لبثت یوما او بعض یوم. وہ بولا کہ میں ٹھہرا ہوں. وہ بولے لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام. ارشاد فرمایا بلکہ تو ٹھہرا ہے یہاں 100 سال. فانظر الی طعامک. دیکھ اپنا کھانا، وشرابک اور اپنا پینا. لم یتسنہ. وہ گلا سڑا نہیں، بدبودار نہیں ہوا. وانظر الی حمارک. اور دیکھ اپنی گدھے کو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے. وانظر الی العظام. دیکھ ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها. کیسے ہم ان کو ابھار کر جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما. پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت پہناتے ہیں ان ہڈیوں کو. فلما تبین له. پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہو گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو بولا کہ میں یقین کر چکا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے بعث بعد الموت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا. تو قرآن حکیم نے ایک واقعہ کے طور پر اس کو پیش کیا ہے اس 259 آیت نمبر میں، اور آیت نمبر 260 میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ہے. حضرت مولانا محمد عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات کو ریاست کے اندر عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ یقینی ہے اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے. تو یہاں جو واقعہ بیان کیا اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں. او کالذی مر علی قریہ. کالذی کاف حروف تشبیہ میں سے ہے، اس آدمی کی طرح جو گزرا ایک بستی پر. اس کا عطف پیچھے ڈالا گیا الم تر. الم تر الی الذی پر اس کا عطف ڈالا گیا. فرمایا او کالذی. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو گزرا ایک بستی پر. وہ کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بعض نے اور کے نام بھی لیے ہیں لیکن راجح یہی ہے، بات مختصر کرنی چاہیے. علی قریۃ، ایک بستی پر گزرا. وہ بستی کون سی تھی؟ بابل شہر. وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حکمران تھا جس نے ساری دنیا کو پر اپنا قبضہ کیا ہوا تھا
وہ حکمران عیسائیوں کا جس کا مشہور نام بخت نصر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور جیسے جیسے وہ آگے قبضہ کرتا جاتا، ان بستیوں پر گزرتا جاتا، ان پر ظلم و ستم کرتا، اس نے ایک بستی اجاڑ دی، بعض نے لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں سے مراد وہ زلزلہ ہے، ایک زلزلہ آیا، اس زلزلے کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی، وہ پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی، اور ہلاکت یوں ہوئی، فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھتیں پہلے گر گئیں اور چھتوں پر وہ دیواریں گر گئیں، یعنی چھتیں دیواریں زمین بوس ہو گئیں، چھتیں پہلے گری اور چھتوں پر دیواریں گری، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا کہ وہ پوری بستی گر پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ اب وہ گری پڑی، وہاں سے عزیر علیہ السلام گزرے، جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بستی ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور وہ پورا کا پورا ویران ہو چکا ہے، وہاں کے لوگ سب ہلاک ہو چکے ہیں، کسی کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کسی کے پنجے پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کسی کی ریڑھ کی ہڈی نظر آ رہی ہے، کسی کے سر کی کھوپڑی نظر آ رہی ہے۔ تو وہاں بڑا عجیب منظر دیکھ کر جہاں بھی دیکھتے ہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، اور پوری کی پوری بستی الٹی پڑی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اللہ کی بارگاہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یوں کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی تھے، زندگی کا یقین تو تھا کہ اللہ زندہ کرے گا، لیکن وہ ایک آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھ کر کہ اللہ ان سب کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے، یعنی ایک تعجب کی بنیاد پر، یقین تو تھا کہ اللہ زندہ کرے گا، لیکن تعجب کی بنیاد پر یہ کہہ ڈالا بعد موتھا، اس بستی کے اجڑنے کے بعد، اس بستی کو ختم ہونے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ پھر یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنا ایک سواری گدھا، قرآن حکیم اس کا حمار کا نام لے رہا ہے، اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اور وہیں جو کھانا ان کے پاس تھا، انجیل بعد میں لکھا ہے، اور پینے کے لیے کوئی مشروب پانی وغیرہ تھا، اس میں سے جتنا کھانا تھا کھایا، پینا تھا پیا، پی کر انہوں نے گدھا وہیں باندھا اور کھانا جو ہے نا درخت پر لٹکا دیا، اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کیا لیٹے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، میں نے 100 سال تک ان کو موت دے دی، ان کی زندگی کو موت میں کنورٹ کر دیا، 100 سال تک وہ مر گئے، 100 سال تک ان کی زندگی ختم کر دی، ثم بعثہ، 100 سال کے بعد پھر میں نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کیا، اٹھا دیا۔ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو اس وقت منظر تبدیل ہو چکا تھا، 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بخت نصر مر گیا، ایران کا ایک خسرو بادشاہ وہ قابض ہو گیا، اس نے وہ بستی آباد کروا دی، اس بستی کے جو ہے نا اس نے بنوا دیا، اس بستی کو شہر میں تبدیل کر دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں، پہلے جب سوئے تھے اس وقت کھنڈرات تھے، جب اٹھے تو شہر آباد ہو چکا ہے، لیکن اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ شہر کے آباد ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا، ان کے جسم کو صحیح سالم رکھا، ان کے جسم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور لوگوں کی نظروں سے اوجل رکھا۔ 100 سال بعد حالانکہ بستی وہ شہر بن چکا ہے، لوگ ادھر سے گزرتے بھی ہوں گے، لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ 100 سال تک کسی کو نظر نہیں آئے، پھر جب اٹھ کر بیٹھ گئے، اب ادھر ادھر دیکھا تو سارا شہر آباد ہوا پڑا ہے۔ قال کم لبثت، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرا عزیر تو یہاں کتنا عرصہ ٹھہرا ہے، کتنا مدت ہو گئی ہے تجھے ٹھہرتے ہوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، بولے میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں، ایک دن ٹھہرا ہوں یہ دن کا کچھ حصہ، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سوئے تھے صبح کا وقت تھا، جب بیدار ہوئے تو عصر کا وقت تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ شاید ایک دن گزر گیا اور دوسرے دن میں بیدار ہوا ہوں، یہ صبح سویا ہوں عصر کے وقت بیدار ہو گیا ہوں۔ تو رب العالمین نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، تو یہاں ٹھہرا ہے 100 سال، 100 سال تک یہاں ٹھہرا ہے۔ اب جو تیرے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ میں اللہ کیسے زندہ کرتا ہوں، یہ اللہ اپنی قدرت سے جس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں کر سکتے ہیں۔ 309 سال تک اصحاب کہف کو سلائے رکھا، ان کی کروٹیں بدلتے رہے، سورج کی تپش آتی رہی، ہوائیں گزرتی رہی، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا۔ 100 سال تک اللہ نے اپنی مرضی سے سلا دیا، اور کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ کئی 100 سال پہلے جو بندے فوت ہوئے ان کی قبریں کھودی گئیں، ان کے جسم بھی محفوظ ہیں، ان کے کفن بھی محفوظ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض
اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔ تو بعض امتی بھی جو انبیاء کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ واقعات کافی مشاہدے میں آ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا باس نہیں۔ فرمایا قال بل لبثت 100 عام، فرمایا تو 100 سال یہاں ٹھہرا ہے، فانظر الی طعامک، تیرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ کیسا زندہ کرتا ہے، اب میں دیکھ اپنے کھانے کی طرف، فانظر الی طعامک، جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا 100 سال ٹھہرنے کے بعد فرمایا تیرا کھانا بھی محفوظ، تیرا پینا بھی محفوظ، نہ اس وقت کوئی فریز کا انتظام، نہ کوئی فریج، اور نہ کوئی جو ہے نا کولنگ سینٹر بنے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے 100 سال تک مشروب کو بھی صحیح سالم رکھا، 100 سال تک کھانے کو بھی کچھ نہیں ہونے دیا۔ فرمایا لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں، وہ بدبودار نہیں ہوا، اس پر کوئی تاثر نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اب دیکھ تیرا میں وہ تعجب دور کرتا ہوں، وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف جس پر تو سوار تھا، اس کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو تجھے جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ اب دیکھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اب دیکھ میں تیری آنکھوں کے سامنے کیسے کرتا ہوں۔ وانظر الی العظام، دیکھ ہڈیوں کی طرف دیکھ، میں کیسے ہڈیاں جوڑتا ہوں، کیف ننشزھا، کیسے ہڈیوں کو ابھاروں گا، ابھار کر ان کو آپس میں ملاؤں گا۔ وہ گدھا جو ہے نا وہاں ساتھ جہاں انہوں نے باندھا تھا، اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھیں، اس کا شرازہ بکھر چکا تھا، بالکل اس کے اندر کچھ نہیں رہا تھا۔ فرمایا کہ اب دیکھ کیف ننشزھا، کیسے ہم ہڈیوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ اکٹھی ہو جاؤ، وہ سب اکٹھی ہو گئی۔ جب اکٹھی ہو گئی جڑنے لگ گئی، اللہ نے حکم دیا کہ ہڈیوں گوشت پہن لو، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فرمایا ثم نکسوها لحما، ہم نے ان پر گوشت چڑھا دیا۔ جب گوشت چڑھا کچھ دیر بعد دیکھے ہیں کہ وہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آواز نکالنے لگ گیا، تو حیران ہوئے 100 سال بعد اللہ نے میرے سامنے ایسے زندہ کیا۔ تو فرمایا فلما تبین له، جب اس پر یہ بات کھل گئی، جب یہ بات واضح ہو گئی، بالکل آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، کسی مستند آدمی سے بات سنی جائے وہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے بارے میں ہم نے سنا، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو عین الیقین حاصل ہے، اور جنہوں نے سنا ہے ان کو علم الیقین حاصل ہے، اور جن کے ساتھ یہ خود مشاہدہ ہوا ہے، جن کے ساتھ یہ خود معاملہ ہوا ہے، ان کو جو کیفیت حاصل ہے وہ حق الیقین ہے۔ تو اب کیا فرمایا اعلم، اب مجھے عین الیقین ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان چکا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خود اپنا معاملہ بھی دیکھ لیا، حق الیقین حاصل ہو گیا۔ علم الیقین تو پہلے حاصل تھا کہ وحی الہی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم کے ذریعے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کاٹ سکتا ہے۔ اور پھر عین الیقین گدھے کو اپنے سامنے دیکھا کہ وہ مردہ پڑا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، اللہ نے اس کو ان کے سامنے زندہ کر دیا، تو یہ عین الیقین کی کیفیت حاصل ہو گئی۔ تو فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بعث بعد الموت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔